سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله. الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال في المعتکف وهو يعكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کی نیکیوں کا حساب تمام نیکیاں کرنے والے بندے کی طرح جاری رہتے ہیں اور اس کے سارے نیک اعمال لکھے جاتے ہیں۔ آج کے درس حدیث میں اعتکاف کی فضیلت اور اس کی حقیقت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام اور یہ بات خاص طور پر ذکر کرنی ہے کہ وہ کون سا اعتکاف ہے کہ جو ہماری زندگی کو بدل دے۔ ان موضوعات پر آج انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے۔ دیکھیے ویسے تو یہ پورا کا پورا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، یہ اصلاح کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے اور اپنے رب سے تعلق جوڑنے کا اور مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ یوں تو رمضان کا ہر دن اور ہر رات، ہر شب شب قدر است گر تو قدر بدانی، ہر شب شب قدر است گر تو قدر بدانی۔ ویسے دیکھا جائے تو ہر رات شب قدر ہے اگر تو قدر دان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں تو ہر وقت ہماری طرف متوجہ ہیں اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن خاص طور پر رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، یہ آخری عشرہ پہلے دونوں عشروں کا نچوڑ اور اس کا خلاصہ اور اس کا لب لباب ہے، مغز ہے اس کا۔ ابھی جو میں نے یہ روایت پڑھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ معتکف مسجد میں اپنے آپ کو قید کر لیتا ہے، اس لیے وہ گناہوں سے تو محفوظ رہتا ہے، البتہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے بعض اوقات بڑی بڑی نیکیوں سے وہ محروم رہتا ہے۔ ظاہر ہے مسجد سے نکلے گا، طبعی اور شرعی ضرورت کے علاوہ ایک لمحے کے لیے بھی نکل گیا، غلطی سے بھی نکل گیا تو اس کا اعتکاف فاسد، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے بہت سارے نیکیاں، بہت سارے اعمال سے وہ بیچارہ ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معتکف کو نوازنے کا ایسا عجیب و غریب انداز اختیار فرمایا کہ یہ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، تو جتنے اعمال یہ اعتکاف سے پہلے کرتا تھا اور اب وہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، وہ سارے کے سارے اعمال اگرچہ وہ نہیں کر رہا لیکن ثواب اس کے کھاتے میں چل رہا ہے۔ مثلا اس کی عادت یہ تھی کہ کوئی بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کرتا، کوئی پریشان حال ہوتا اس کی مدد کرتا، کوئی آدمی کسی ضرورت کے لیے اس کو کہیں لے کر جاتا اس کے ساتھ چلا جاتا، کسی کا کام دھام کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑتا، قبرستان میں چلا جاتا، کسی کے تجہیز اور تکفین میں شریک ہو جاتا، کسی کی عیادت کر لیتا، کسی کی بیمار پرسی کر لیتا، اپنے رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کی خبر گیری رکھتا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جتنے کام ہیں، اب ظاہر معتکف مسجد میں جب تک بیٹھا ہے 10 دن، اس وقت تک یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل دیکھیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ وہ اعمال نہیں کر پا رہا لیکن سارا کا سارا ثواب اس کو مسجد میں بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے، اس کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آئے اور انہوں نے آپ کو سلام کیا اور سلام کر کر بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آدمی سے فرمایا کہ میں تمہیں کچھ پریشان دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں غمزدہ دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، مجھے فلاں صاحب کا حق لوٹانا ہے، فلاں صاحب کا حق میرے اوپر ہے، وہ مجھے لوٹانا ہے۔ اور حضور کی قبر کی طرف اشارہ کر کر کہا کہ اس قبر والے کی قسم، میں اس کا حق لوٹانے پر قدرت نہیں رکھتا، میری اس وقت یہ پوزیشن نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب میں فرمایا کہ میں آپ کے متعلق ان صاحب سے اگر کہیں تو میں بات کر لوں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ بات کر لیں تو کیا ہی بہتر ہے، آپ کا چلے جانا اور اس سے بات کر لینا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دے۔ تو آپ نے چپلیں اٹھائیں اور چپلیں اٹھا کر آپ مسجد سے باہر نکل گئے۔ تو جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تو اپنا اعتکاف بھول گئے، آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت نے جواب دیا کہ میں بھولا نہیں، لیکن میں نے اس صاحب قبر یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کر کہا
کہ اس صاحب قبر کی میں نے زبان سے یہ بات سنی، آپ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے کچھ وہ چلا پھرا، کوئی چلت پھرت کی کوشش کی، تو یہ اس کے لیے 10 برس اعتکاف سے افضل ہے، چاہے وہ کام اس کا ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے چلے جانے سے اور آپ کی چلت پھرت سے اور آپ کے قدم اٹھانے سے اللہ تعالیٰ 10 برس کا اعتکاف کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر حدیث میں ہے کہ ایک دن کا جو اعتکاف ہے، اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق کا جو فاصلہ ہے وہ زمین سے آسمان تک کا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی آدمی 10 دن کا اعتکاف کر لے تو اس کو کتنا اجر اور کتنا ثواب مل رہا ہے، اس کی نیکیوں کا کیا کہنا۔ تو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ثواب رکھا ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، مشہور ہیں، میں مختصر سی بات کر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں، ایک قسم ہے اعتکاف کی جس کو کہا جاتا ہے اعتکاف واجب، اور ایک قسم ہے اس کو کہا جاتا ہے اعتکاف نفلی، اور تیسری قسم ہے اس کو کہا جاتا ہے اعتکاف مسنون۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ آدمی کوئی منت مانتا ہے، کوئی نظر مانتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن، 3 دن یا 2 دن یا 1 دن میں اعتکاف کروں گا۔ اب یہ نظر ماننے سے اور منت ماننے سے اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اعتکاف کرے، نہیں کرے گا گناہگار ہوگا، اس لیے کہ خود اس نے نظر مانی ہے، خود اس نے منت مانی ہے، نہیں مانتا اعتکاف اس کے اوپر نہیں تھا۔ دوسرا نفلی اعتکاف یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اسی لیے حدیث میں ہے اور علماء نے بھی لکھا کہ جب بھی آدمی مسجد میں جائے، یہ آداب میں سے ہے، جب بھی مسجد میں جائے جتنی دیر کے لیے جائے، مسجد میں داخل ہوتے وقت جو مسنون طریقہ ہے اس طریقے سے مسجد میں داخل ہو، مسجد میں داخل ہونے کے بعد دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصر درود شریف بھیجے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ بھی مختصر درود ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہ ہے نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، یہ اردو میں کہہ دے کہ اللہ جب تک کہ میں مسجد میں ہوں اس وقت تک کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو جتنی دیر بھی وہ بیٹھا رہے گا اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور جب چاہے چلا جائے، پھر دوبارہ آ رہا ہے پھر دوبارہ اعتکاف کی نیت کر لے۔ تو جتنی مرتبہ مسجد میں آنا ہے اور جتنی مرتبہ مسجد سے نکلنا ہے، ہر مرتبہ آنے کے بعد جو ہے وہ اعتکاف کی نیت کرنی چاہیے، تاکہ یہ مفت کا ثواب ہم اس سے محروم نہ رہیں، مفت کا جو ثواب ہے وہ ہم لے لیں۔ اور مسنون اعتکاف جو ہے وہ ہے جو اب انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے رمضان کے آخری عشرے میں، یعنی 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے انسان نیت کر کر مسجد میں داخل ہو جائے، نیت کر کر مسجد میں داخل ہو جائے، اور نیت بھی شرط ہے، اگر کسی آدمی نے نیت نہیں کی اور ایسی مسجد میں بیٹھ گیا تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا، نیت کر کر بیٹھ جائے۔ اور مسنون اعتکاف میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسنون ہے، اگر محلے کے 2-4 آدمی بھی کسی مسجد میں اعتکاف کر لیں تو سب کی طرف سے فرض کفایہ پورا ہو جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی محلہ یا کوئی گاؤں یا کوئی قصبہ یا کوئی شہر ایسا ہے کہ جس میں ایک آدمی بھی مسجد میں اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو پورا محلہ گناہگار ہوگا، یہ ایسے ہی ہے جیسے نماز جنازہ کا مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے خواتین کا اعتکاف بھی مسنون ہے، جس طریقے سے مردوں کے لیے سنت ہے اسی طرح خواتین کے لیے بھی اعتکاف کرنا سنت ہے۔ خواتین اپنے گھروں میں نماز کے لیے جو مختص جگہ ہے اس جگہ میں نیت کر کر داخل ہو جائیں، سوائے طبعی شرعی حاجت کے وہ اپنے اس کمرے سے باہر نہ نکلیں۔ اور لوگوں میں اور عوام الناس میں عام طور پر یہ مشہور ہے کہ خواتین جو ہیں وہ کسی سے بات چیت نہ کریں، اور ان کے اس معتکف میں جہاں پر وہ بیٹھی ہیں جو جگہ ہے اس میں کوئی آدمی وہاں نہ جائے، اس کی بیٹی ہے یا اس کا شوہر ہے یا اس کی بچیاں ہیں یا بچے ہیں وہ نہ جائے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ صرف مقصد اتنا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ وہ عبادت میں مصروف رہے، اس سے اولاد، بچے ہیں، بچیاں ہیں، شوہر ہے، وہ ملاقات کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، خیر خیریت کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر وہاں افطاری کر سکتے ہیں، سوائے پیشاب وغیرہ کے وہ عورت اپنے اس معتکف سے اگر نہ نکلے۔ ہاں اگر پیشاب وغیرہ کا تقاضا ہے تو معتکف سے نکل کر پیشاب کرے، وضو کرے اور واپس آ کے پھر اسی جگہ بیٹھ جائے، جیسا کہ مرد حضرات مسجدوں میں اعتکاف میں جب بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے بھی مسئلہ یہی ہے کہ سوائے طبعی اور شرعی حاجت کے وہ اگر نکلیں گے ایک لمحے کے لیے بھی تو ان کا اعتکاف جو ہے وہ
ٹوٹ جائے گا، ان کا اعتکاف باقی نہیں رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو معتکف ہے، اب میں یہاں پر یہ تو اعتکاف کے بارے میں نے بات بتا دی، دوسری جو اہم بات ہے جو مجھے عرض کرنی ہے کہ جتنے بھی حضرات اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں میں ان کو یہ مشورہ دیا کرتا ہوں، اور ابھی بھی میں یہ مشورہ دے رہا ہوں جہاں تک کہ میری بات سنیں، کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم میں سے اللہ تعالیٰ جس آدمی کو توفیق دیں وہ اعتکاف مسنون کرے، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں آپ نے ہمیشہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا ہے، آپ نے رمضان کے شروع کے 10 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے، آپ نے 20 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے، اور آخری عشرے میں تو آپ ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور میں نے پچھلی دفعہ بھی وہ روایت سنائی تھی کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے، خود بھی عبادت کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو اعتکاف مسنون میں بیٹھنا چاہیے، اور بہتر ہے کہ اپنے قریب کی جو مسجد ہے اس کا انتخاب کرنا چاہیے، وہاں جمعہ ہوتا ہو، یہ شرط بھی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے تو اس کو اعتکاف کے جتنے مسائل ہیں وہ پہلے سیکھنے چاہیے، اس کو پڑھنے چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، تو پھر تو اعتکاف میں بیٹھنے کا فائدہ ہوگا۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی اور پتہ چلا کہ اعتکاف فاسد ہو گیا اور اس آدمی کو پتہ ہی نہیں وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کسی آدمی کو اعتکاف مسنون میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملا، یعنی 10 دن کا وہ اعتکاف اگر نہیں کر سکتا، تو کم از کم جو طاق 5 راتیں ہیں ان 5 راتوں کو نفلی اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں گزارنا چاہیے، عبادات میں۔ اب ہمارے ہاں جو عام طور پر جو رواج ہے الحمدللہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں مسجدوں میں بیٹھنے کا، اعتکاف میں بیٹھنے کا رواج نہیں ہے یا کم ہو رہا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا رواج تو الحمدللہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہو رہا ہے، الحمدللہ بہت زیادہ ہمارے ہاں رجحان ہے بیٹھنے کا، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے، عام طور پر دیکھا گیا ہے، میرا اس سلسلے میں تقریباً 27 سال کا تجربہ ہے جو میں آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں کہ اعتکاف میں تو بیٹھنے کا شوق ہے لیکن ہم اعتکاف کی روح کو نہیں سمجھتے۔ اعتکاف میں بیٹھنے سے مقصد یہ ہے کہ میری زندگی تبدیل ہو جائے، میرا تعلق دنیا سے کٹ کر اللہ سے جڑ جائے، مجھے نماز کا شوق پیدا ہو جائے، مجھے قرآن کی تلاوت کا شوق پیدا ہو جائے، مجھے ذکر و اذکار کا شوق پیدا ہو جائے، مجھے دعاؤں کے مانگنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے اعتکاف میں اور ان سب چیزوں سے آزاد ہے، اس سے بڑا بد نصیب آدمی کون ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ بیٹھنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں 10 دن کا اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ رہا ہوں یا 10 دن میں مسجد میں قیام کر رہا ہوں، دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ میں 10 دن کے لیے مسجد میں رہائش اختیار کر رہا ہوں یا میں مسجد میں 10 دن کا اعتکاف کر رہا ہوں۔ اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے 10 دن کے اعتکاف کے بعد بھی اگر آدمی کی زندگی نہ بدلی، 10 دن کے اعتکاف کے بعد بھی اس کو قرآن کریم کی تلاوت کا شوق نہیں ہوا، 10 دن کے اعتکاف کے بعد بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کی فکر نہیں ہوئی اور غیبت سے نہیں بچا، گناہوں سے نہیں بچا، تو پھر ایسے اعتکاف کا فائدہ نہیں۔ اگر آدمی نے صحیح طریقے سے یہ 10 دنوں کے اعتکاف کی نیت کی تو اللہ تعالی ہمیں اس سنت کو صحیح طریقے سے پورا کرنے کی، اپنی رضا کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سائر في طريق الحق يا جند الله، جند الله